السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا۔ یہ دسمبر 1999 کی بات ہے جب ایک شخص نے پاکستانی حکام کو ایک خط بھیجا جس میں اس نے اپنے جرائم کے حالات کی تفصیل درج کی تھی۔ اس شخص نے اعتراف کیا کہ اس نے لاہور کی گلیوں سے 100 بچوں اور اس سے زیادہ کو اغوا کر کے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر ان کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ان بچوں میں زیادہ تر لاہور میں رہنے والے غریب تھے۔ پہلے تو پولیس نے اس خط کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن جب میڈیا نے اس جرم کی خبر پکڑی اور مجرم کی رہائش گاہ کا دورہ کیا تو پولیس نے جلد ہی اس کی تفتیش شروع کر دی۔ اس شخص کے گھر کی دیواریں اور فرش خون کے دھبوں سے بھرے ہوئے تھے۔ پولیس کو ان بچوں کی باقیات کے ساتھ تیزاب کے 2 واٹس بھی ملے اور پولیس کو ایک نوٹ بھی ملا جس میں لکھا تھا کہ گھر میں موجود لاشوں کو جان بوجھ کر ٹھکانے نہیں لگایا گیا تاکہ حکام انہیں تلاش کر سکیں۔ دوستوں، یہ شخص ایک پاکستانی سیریل کلر تھا جس کا نام تھا جاوید اقبال، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے 3 بڑے سیریل کلرز کی کہانی بتائیں گے۔ نمبر 1، نظرو نریجو۔ نظرو نریجو 1996 کو سندھ میں پیدا ہوا۔ نظرو نریجو نے سندھ یونیورسٹی جامشورو سے سائیکالوجی کی تعلیم حاصل کی۔ وہ ذہین طالب علم بھی تھا، لیکن اس کے والد کی پولیس انکاؤنٹر میں مرنے کے بعد اس نے ایک طرح سے یوں کہہ دو کہ جرم کی دنیا میں قدم رکھا۔ اس نے ڈکیتیاں شروع کی اور سندھ اور پنجاب کے علاقوں میں لوٹ مار کے علاوہ ہائی وے ڈکیتی، اغوا برائے تاوان، قتل اور دیگر جرائم کرنے لگا۔ اس پر تقریباً 200 مقدمات کا الزام بھی لگایا گیا تھا۔ اگست 2013 میں نظرو کی قیادت میں ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے ملا اسماعیل کھوڑوں کے گاؤں پر راکٹ فائر کیے، جس کے نتیجے میں 3 افراد مارے گئے۔ نظرو نریجو کے ڈکیتیوں اور قتل کے واقعات بڑھنے لگے تو سندھ پولیس نے اس کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ نظرو اپنے ساتھیوں سمیت شکارپور کے علاقے گھڑی آسن میں سکھر رینجر سندھ پولیس کے ایس پی تنویر احمد کے خلاف مقابلے میں مارا گیا۔ اس آپریشن کے دوران اس کا بہنوئی سرور اور اس کا بیٹا رکھیو نریجو بھی مارے گئے۔ اس آپریشن میں پولیس اہلکار محبوب چاچڑ اور حاجی اسمی چاچڑ کی بھی جانیں گئیں۔ نمبر 2، عامر قیوم۔ عامر قیوم 1981 کو پیدا ہوا۔ اپنے والد کے جانے کے بعد قیوم اپنے چچا شاہد کے پاس رہتا تھا۔ اس کی شرارتوں اور تشدد کے رجحانات کے بعد اس کو اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ 25 ستمبر 2003 کو قیوم کے چچا شاہد اور اس کے ایک دوست کو نامعلوم حملہ وروں نے قتل کر دیا۔ 28 فروری 2004 کو عابد نامی شخص کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس نے پولیس وین میں پولیس اہلکار سے بندوق چھین کر خود کو گولی مار دی۔ کہتے ہیں کہ اسی واقعے نے قیوم کو سیریل کلر بنا دیا تھا۔ جون سے جولائی 2005 تک قیوم نے 14 افراد کو پتھروں یا اینٹوں سے مار کر ہلاک کر ڈالا۔ اس کے بعد ان قتل کی تفتیش شروع ہوئی۔ 18 جولائی کو رات کے تقریباً 11 بجے قیوم کرسچن ہسپتال UCH کی طرف نکلا۔ قیوم نصیر آباد کی طرف چل پڑا، جہاں اس نے ایک شخص کو فٹ پاتھ پر سوتے ہوئے دیکھا تو اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور اس شخص کو دے مارا۔ قیوم اس کے بعد ایک ویگن پر سوار ہو کر رنگ محل کے علاقے میں پہنچ گیا۔ اگلے دن قیوم نے ایک اور شخص کو جس کا نام اشتیاق تھا کو پتھر سے مار ڈالا۔ اسی دوران ایک پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ عبد الوکیل نے قیوم کو دیکھ لیا اور اس کا پیچھا کیا۔ اسی محلے کے ایک افراد نے جس کا نام احسان خان تھا سیکیورٹی گارڈ کی آواز سن کر باہر نکلا
اور قیوم کا پیچھا کر کے اس کو پکڑ لیا۔ اتنے میں پیٹرولنگ پولیس بھی وہاں پہنچ گئی اور قیوم کو پکڑنے کے بعد سینئر افسران کو اطلاع دی گئی۔ اشتیاق کو اسپتال لے جایا گیا لیکن وہ بچ نہ سکا۔ بہت جلد ایس ایس پی اور ایس پی بھی پہنچ گئے اور وہ قیوم کو پکڑ کر لے گئے۔ ایس پی کے مطابق قیوم ذہنی مریض لگ رہا تھا۔ قیوم نے جن لوگوں کو مارا تھا وہ بے گھر تھے یا بھکاری تھے۔ پولیس کی تفتیش کے دوران پتہ چلا کہ قیوم کوئی ذہنی مریض نہیں۔ اس نے جن 14 افراد کا قتل کیا تھا اس کا مقصد فقط یہ تھا کہ معاشرے سے بدلہ لیا جائے۔ 16 مئی 2006 کو لاہور کے اینٹی ٹیررزم کورٹ نے قیوم کو موت کی سزا سنائی۔ اس کے قتل کرنے کے طریقے کی وجہ سے اس کو برک کلر آف لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، جاوید اقبال۔ جاوید اقبال 1957 کو لاہور میں پیدا ہوا۔ جاوید ایک مالدار تاجر کا بیٹا تھا۔ اس نے گورنمنٹ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ جب وہ بڑا ہوا تو اس کے والد نے اس کے رہنے کے لیے شاد باغ میں ایک ولا خریدا۔ اقبال اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ رہنے لگا۔ وہاں اقبال نے اسٹیل ریکاسٹنگ کا کاروبار شروع کیا۔ اقبال کے خلاف 1985، 1985 اور 1990 میں بدفعلی کے حوالے سے متعدد شکایات درج کی گئی تھیں، لیکن شواہد کی کمی کی وجہ سے شکایات رد کر دی گئیں۔ بعد میں ایک انٹرویو میں اقبال کے مطابق ایک دفعہ 2 نوجوانوں نے اس پر حملہ کر کے اس کو بہت مارا پیٹا۔ جب اس نے پولیس سے شکایت کی تو پولیس نے مدد کرنے کے بجائے اس کے خلاف جنسی زیادتی کی شکایت درج کر دی۔ اقبال کے مطابق اس پر لگائے گئے جنسی زیادتی کے الزامات نے اس کی والدہ کو ایموشنلی ڈسٹرائے کر دیا۔ دسمبر 1990 میں اقبال نے پولیس اور لاہور کے ایک اخبار چیف نیوز ایڈیٹر کو ایک خط بھیجا جس میں اس نے 100 بچوں سے زیادتی اور قتل کا اعتراف کیا۔ ان بچوں کی عمریں 6 سے 16 سال کے درمیان تھیں۔ اس کے مطابق اس نے ان بچوں کا گلا گھونٹ کر ان کو قتل کیا۔ یہ بچے اکثر غریب اور لاہور کی سڑکوں پر رہنے والے یتیم تھے۔ مارنے کے بعد اس نے بچوں کی لاشوں کو ہائیڈروکلورک ایسڈ کا استعمال کرنے کے بعد ان کی باقیات کو دریا میں پھینک دیا۔ پھر میڈیا کے ذریعے پولیس اقبال کے گھر تک پہنچ گئی۔ اقبال کے گھر کے اندر پولیس اور میڈیا والوں کو دیواروں اور فرش پر خون کے دھبے ملے اور ایک زنجیر بھی پڑی تھی۔ اسی زنجیر کے ذریعے اقبال نے ان بچوں کا گلا گھونٹا تھا اور پلاسٹک کے تھیلیوں میں ان کے بہت سے متاثرین کی تصاویر تھی۔ اس کے بعد پولیس نے اقبال کو ڈھونڈنے کے لیے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کارروائی شروع کر دی۔ 3 لڑکے جو اقبال کے ساتھ رہتے تھے کو پولیس نے سوہا میں گرفتار کر لیا۔ چند دنوں بعد ان میں سے ایک پولیس کی حراست میں مارا گیا۔ 30 دسمبر 1999 کو اقبال نے بالآخر اپنے آپ کو ایک مقامی اخبار ڈیلی جنگ کے حوالے کر دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ پولیس کے پاس گیا تو پولیس اسے مار ڈالے گی۔ بعد میں پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ اسے 100 بچوں کے قتل کا مجرم پایا گیا اور اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ شرعی قانون کے قصاص کے تصور کی پیروی کرتے ہوئے جج نے اقبال سے کہا، تمہیں ان والدین کے سامنے گلا گھونٹ کر قتل کیا جائے گا جن کے بچوں کو تم نے قتل کیا، پھر تمہارے جسم کے 100 ٹکڑے کر کے تیزاب ڈال دیے جائیں گے۔ جس طرح تم نے ان بچوں کے ساتھ کیا تھا وہیں تمہارے ساتھ ہوگا۔ تاہم پاکستان کے وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستانی قانون کے مطابق ایسی سزا کی اجازت نہیں۔ 8 اکتوبر 2001 کو اقبال نے اپنے آپ کو جیل میں پھانسی دے کر خودکشی کر لی۔ دوستوں، جاوید اقبال پر ایک فلم بھی بن چکی ہے جو شاید آ چکی ہے، تو اگر آپ جاوید اقبال کی کہانی کو تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو جا کے وہ فلم دیکھیں۔ ایسی فلمیں بہت کم بنتی ہیں پاکستان میں۔ تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ اور خدا حافظ۔